جنات کے خوف کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں جنات کو خوف کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ اسی میں ہم چند ایک باتیں ذکر کر جی دیتے ہیں۔ دیکھیں جنات کو خوف کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو عقیدہ درست کرنا ضروری ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر یہ ساری کی ساری دنیا تیرے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تجھ کو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے ارادہ کیا، اور سارے کے سارے لوگ تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تجھے صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے ارادہ کیا۔ صحیح۔ تو سارے کے سارے معاملات اسی کی جانب لوٹ رہے ہیں، اسی ذات کی جانب لوٹ رہے ہیں، اگر تو اسی سے پناہ طلب کی جائے، اور جو اس سے پناہ طلب کرتا ہے وہ پناہ دیتا ہے، صحیح۔ اس کے پاس اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جنات سے بچنے کے لیے ہم نے تو ارادہ کیا تھا کہ پورا پروگرام اسی پہ کریں، لیکن مصروفیت رہی، تو بہرحال جنات کو بھگانے کے لیے چند ایک باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں، جی ارشاد۔ جس میں یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، صحیح۔ یا پھر یہ کہ سحر میں اٹھ کے استغفار کی جائے، یا پھر یہ ہے کہ آیت الکرسی یا پھر یہ کہ اللہ کی کے خوف سے رویا جائے، تو ان لوگوں پہ جنات اثر نہیں کرتے۔ اچھا۔ ہاں، یا پھر یہ کہ آیت الکرسی کی اپنی کثرت کریں، ٹھیک ہے۔ یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میں نے الوظیفۃ الکریمہ کا مشورہ دیا، جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف بازار سے مل جائیں گے، پی ڈی ایف سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے، اور ایپ بھی آپ کو مل جائے گا، تو اس کی اپنی عادت بنا لیں کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ علیہ السلام کے وظیفے ہیں، جس سے تمام چیزوں کے اندر انسان کو حفاظت ہو جاتی ہے، جنات کا خوف بھی نکل جائے گا۔ مثلا ایک میں عرض کروں، میں جی واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ، جی بالکل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہنے لگے کہ حضرت میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے اپنے لشکروں کے ساتھ میرے گھر کے پیچھے اترا ہے، اور اس نے غصے سے کہا کہ جاؤ اس عروہ بن زبیر کو اٹھا کے لے کے آ جاؤ۔ اچھا۔ تو کہا کہ شیاطین کی ایک جماعت کھڑی ہوئی، اور وہ جماعت جو گئی، انہوں نے وہاں پہ جا کے گشت کیا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر کا، لیکن وہ ناکام ہو گئے لانے میں۔ انہوں نے آگے معذرت کی، شیطان بڑا غصے میں آ گیا اچھا۔ کہ جاؤ اور کوئی لے کے آؤ۔ تو پھر کچھ شیاطین اٹھے، اور پہلے سے زیادہ تعداد میں اٹھے، اور انہوں نے آ کر کوشش کی، لیکن کہ نہیں بھائی، وہ صبح شام کو ایسی چیز پڑھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کوئی زور چل ہی نہیں رہا۔ تو پھر جو ہے پھر وہ بڑا غصے میں آیا، اتنا غصے میں آیا جیسے کہ زمین گویا پھٹ گئی ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک جماعت گئی، لیکن وہ جماعت بھی لوٹ کے آگے ناکام، اور کہنے لگے کہ صبح شام کچھ پڑھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ان پہ بس چل نہیں رہا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ جلیل شانی عظیم البرہانی شدید السلطانی ماشاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ الوظیفۃ الکریمہ میں یہ دعا موجود ہے۔ تو جنات کے لشکر بھی اگر مل کے حملہ کریں تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑے مضبوط و مستحکم رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اسی طرح حامیم سجدہ کی شروع کی 3 آیتیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز سے لے کر الیہ المصیر تک، اور آیت الکرسی اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو پر پھیلا کے اس پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ صحیح۔ تو کوئی شیاطین جنات جادو مادو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اور صبح اور شام سے مراد کیا ہے؟ صبح و شام سے مراد یہ کہ فجر کے بعد سورج نکل، بلکہ طلوع جیسے روزہ بند ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک، تو یہ صبح کہلائے گی۔ اور شام مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک جو ہے شام کا ٹائم کہلاتا ہے۔ اگر کسی کوئی لیٹ اٹھتا ہے، 9 بجے 10 بجے اٹھتا ہے، میرا پڑھ لے وہ بھی صبح ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں۔ اسی طرح اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ جن کے بارے میں آیا کہ سورہ یاسین شریف صبح شام پڑھ لی جائے تو آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو آدمی بعض روایتوں میں 10 دفعہ آیا، بعض روایتوں میں 100 دفعہ آیا، صبح و شام پڑھ لے تو کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 جو آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے 3 دفعہ
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے معمور کر دیتا ہے، کیا بات ہے، جو اس کے گناہ بھی مٹاتے ہیں، نیکیاں بھی لکھتے ہیں۔ صبح پڑھ لے تو شام تک حفاظت، شام کو پڑھ لے تو صبح تک حفاظت۔ اور بعض بزرگوں نے تو اتنا بھی لکھا، بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ اگر بندہ صرف صبح میں 10 دفعہ پڑھ لے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح شام میں 10 دفعہ پڑھ لے، تو کوئی جنات وغیرہ کوئی اثر نہیں کریں گے آپ پر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی بہت سارے وظائف ہیں۔ کیا بات، الوظیفۃ الکریمہ کو اپنی عادت بنا لیجئے، اللہ اللہ، میری طرف سے تمام مسلمانوں کو اجازت ہے اس کی، سبحان، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اس کے پھر نظارے دیکھیں، اس کے فوائد دیکھیں، اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان